أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد محمد والجبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ وبرکاتہ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری جی گفتگو چل الحمدللہ رہی تھی مولانا. کتاب میزان الصرف میں بات چل رہی تھی فعل امر کے بارے میں. فعل امر کے بارے امر میں کے بارے جی. میں. فعل امر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، امر معلوم اور امر مجہول. فعل مجھول. معلوم، فعل امر معلوم، فعل مجھول. امر مجہول. فعل امر معلوم غائب، امر غائب غائب کے صیغوں سے، حاضر امر حاضر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور امر غائب غائب کے دو صیغے اور دو متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو جی. اور لیکن امر معلوم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک امر بلام کہلاتا ہے اور ایک امر حاضر یا امر بصیغہ کہلاتا ہے، یا کئی امر غائب اور امر حاضر. یہ صرف معلوم میں ہوتا ہے، مجہول میں نہیں ہوتا. امر معلوم میں صرف ہوتا ہے یہ کہ امر غائب اور امر حاضر. امر مجہول میں نہیں ہوا، سب کا سب امر بلام ہی ہوتا ہے. 14 کے 14 صیغوں میں لام لگتا ہے، 14 کے 14 صیغوں میں لام لگتا ہے. امر معلوم جو ہے وہ مضارع معلوم سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے. امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. امر معلوم معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے امر غائب. غائب جو متکلم ساتھ متکلم امر غائب متکلم ایک ہوتا ہے امر حاضر. امر حاضر ٹھیک ہے. امر غائب اور امر معلوم ہوتا ہے. یہ معلوم تو معلوم ہے. معلوم کی کیا تعریف تھی؟ پہلے معلوم امر معروف پہلے جس کا فاعل معلوم ہو، معین ہو. مثلا میں کہہ رہا ہوں اضرب، اگر امر حاضر میں کہہ رہا ہوں اضرب تو مار، تو اس کا اندر انتا ہے تو مار، تو مارنے والا پتہ ہے کون؟ تو مار. یا لے یضرب، اس ایک مرد کو مارنا چاہیے، تو یہ امر غائب ہے، اس میں وہ ایک مرد فاعل ہے. فاعل جس کا معلوم ہو تو اس فعل کو، اس کام کو انجام دینے والا سبجیکٹ معلوم. لیکن یہ جو امر معلوم ہے دو طرح کا ہوتا ہے، دونوں کا قاعدہ قانون الگ الگ ہے. امر غائب اور امر حاضر کا قاعدہ قانون الگ الگ ہے. سمجھ میں آتے نہیں؟ جی جی مولانا. ہیڈنگ ڈال کے امر غائب، امر یہ امر غائب معلوم، امر غائب، امر غائب معلوم. امر غائب معلوم کیسے بنتا ہے؟ امر غائب معلوم پہلے مضارع معلوم، پہلے مضارع معلوم غائب کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ غائب کے 6 صیغے. دو متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے، دو صیغوں سے بنتا. کیسے بنتا ہے؟ اس طرح کے یاد ہے نا، فاعل سبجیکٹ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ پہلے میں لکھا رہا ہوں، پہلے سمجھانے کے لیے بتایا تھا نا. فعل یعنی کام، کام کو جو انجام دینے والا ہوتا ہے جسے سبجیکٹ کہتے ہیں، ہندی میں کرتا کہتے ہیں. ایک ہوتی کریا، ایک ہوتا ہے کرتا.
ہندی میں کریا ہوتی ہے جی کرتا کریا یعنی کام کام ورب، لیکن جو اسے کام کو انجام دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کرتا یعنی سبجیکٹ یعنی فاعل، وہ یا تو یاد ہے نا یا بھول گئے فاعل جی یاد ہے. یا تو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اسے غائب کہتے ہیں، انگلش میں تو کیا کہتے ہیں اسے تھرڈ پرسن، فارسی میں سوم شخص غائب، یا پھر فاعل کو جو انجام دے رہا ہے وہ جو جس سے ہم گفتگو کر رہا ہوں تو اور تم اسے حاضر کہتے ہیں سیکنڈ پرسن یا فرسٹ پرسن جسے متکلم کہتے ہیں. فرسٹ پرسن کو یعنی فعل کو انجام دینے والا، کام کو انجام دینے والا وہی ہے جو بول رہا ہے، تکلم کر رہا ہے، بول رہا ہے. جیسے میں کہنے لگوں میں لکھ رہا ہوں، یہ لکھنا والا کام کون انجام دے رہا ہے وہی جو بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں نا اس میں لکھ دیے متکلم، تو اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن، اسے سیکنڈ پرسن، اسے تھرڈ پرسن. تو فاعل یا غائب ہوتا ہے یا حاضر یا متکلم. اب جو تھرڈ پرسن ہے فاعل یا تو عورت ہوتی ہے یا مرد ہے تو اسے کہیں گے مذکر، عورت ہے تو کہیں گے مؤنث، عورت ہے تو. اب یہ جو تھرڈ پرسن مرد کام کو انجام دینے والا ہے یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک ہے تو اسے واحد، دو ہے تو تسمیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ ہے تو جمع. ایسے ہی مؤنث کے بھی واحد تسمیہ یا تو ایک عورت ہے کام کو انجام دینے والی، یا دو ہے یا دو سے زیادہ. حاضر میں جب بات آتی ہے تو حاضر بھی فاعل جو حاضر ہے وہ بھی یا تو وہ مرد ہے تو واحد مذکر، ہوتا ہے تسنیہ یا یا جمع. عورت ہے تو مؤنث. مرد ہے تو وہی ایک یا دو ہے دو سے زیادہ، واحد تسنیہ جمع مذکر حاضر اور واحد تسنیہ جمع مؤنث. تو آپ مؤنث یہ حاضر. دیکھیے بات ہماری ابھی فی الحال غائب کی چل رہی ہے. تو غائب کے 6 صیغے کیسے ہوئے؟ ایسے ہوئے: واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث. ہو گئے 6. یہ 3 + 3 6 صیغے غائب کے، 6 صیغے غائب کے 6 صیغوں غائب کے 6 صیغوں اور 2 متکلم کے 2 ہوتے ہیں، واحد مطلب میں اور ہم. میں اور ابھی میں مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے مارا، اب عورت بھی کہے گی میں نے مارا، مرد ہے تو وہ بھی کہے گا میں نے مارا. مرد ہیں 2 یا 2 سے زیادہ وہ بھی تب بھی کہیں گے ہم نے مارا، عورتیں ہیں تب بھی وہ یہ کہیں گے ہم نے مارا. تو اس کے لیے دونوں کے 2 ہی آتے ہیں صیغے. تو 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے، 2 متکلم. 14 صیغے بنتے ہیں. کتنے؟ 14 صیغے بنتے ہیں. ہاں اردو میں ایسا نہیں ہے، اردو فارسی میں ایسا نہیں ہے. فارسی میں کتنے صیغے بنتے ہیں فاعل کے؟ 6. کیونکہ وہاں عورت اور مرد کا الگ سے نہیں ہے. عورت کے لیے بھی وہی مثلا کے شمار، مثلا اگر لڑکی ہے تو قومی خورت وہ کھا رہی ہے، لڑکا ہے تب بھی قومی خورت وہ جی. کھا رہا ہے. اب 2 کھا رہی ہیں تب بھی آنہامی خورت، 2 سے زیادہ کھا رہے ہیں تب بھی آنہامی خورت، یعنی واحد کے بعد سیدھا جمع ہوتا ہے وہاں جی. تو اس لیے وہاں صرف 6 بنتے ہیں، وہاں صرف ٹھیک ہے. نہیں اردو میں بھی ایسا ہی ہے، اگر ایک ہے تو اور 2 ایک سے زیادہ ہے تو تم، یعنی. لیکن عربی میں عورت کے لیے الگ ہے، مرد کے لیے الگ ہے. حالانکہ اردو میں بھی عورت مرد کے لیے الگ ہے. تو کھاتی ہے، تو کھاتا ہے، تیتا ہے نہیں لیکن اور اردو میں واحد تسمیہ نہیں ہوتا، سیدھا جمع. میں نے کھایا یعنی تو نے کھایا، تم نے کھایا. ابھی تم جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہو چاہے 2 ہو، لیکن عربی میں 2 کے لیے الگ ہے، تسمیہ ہوتی. تو یہ امر غائب معلوم، امر غائب معلوم، مضارع معلوم کے غائب کے 6 صیغوں اور 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے تو سب پہلے بتا چکا ہوں یہ چیزیں میں، یہ تو بس ایسے ہی یاد دلانے کے لیے 6 صیغے کیسے بنتے ہیں. غائب کے 6 صیغے کیسے بنے؟ غائب کے 6 صیغے کیسے بنے؟ 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے. اب مذکر مؤنث کے 3 کیسے بنے؟ واحد تسنیہ جمع، اس کے بھی واحد بنتے ہیں. 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے. اس طرح بنتا ہے کہ کیسے بنتا ہے جی؟ لام امر مکسور، مقصور نہیں کسرے والا ہے، ایسا لام وہ امر کے لیے آتا ہے جو کہ کسرہ ہو اس کے اوپر. مقصور، لام امر مقصور. جی بولیے. فعل مضارع کے
14 صیغوں میں نہیں، انہی 6 غائب اور 2 متکلم، 6 غائب اور 2 متکلم کے ایک لام مقصود فعل مضارع کے شروع میں لائیں. ایک اسٹیپ جی. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ کہ آخر کا علامت دینا اور علامت رفع کیا تھی؟ ضمہ اور نون اعرابی. ضمہ اور جہاں ضمہ پیش تھا علامت رفع وہاں سے پیش کر دیا، ثابت کر دیا جائے گا. جہاں نون اعرابی تھا وہ حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ رئیسہ آواز آ رہی ہے نا جی رئیسہ؟ مولانا. جی مولانا. اور آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے. اور اسے یاد کرنا تو کتنا آسان ہے. سمر بغیرت جب لم سے یاد کر چکا ہے، لم ینصر لم ینصر لم ینصر لم تنصر لم تنصر، اب لم کی جگہ لے تو کرنا ہے. باقی آخر میں تو وہی ہے. لم تنصر تھا لم ینصر تھا لے ینصر ہے. بس لم کو لے کرنا ہے. عمل تو سیم ہے، لفظ میں تو عمل سیم ہے، تب بھی نہیں سنا پا رہے. لے ینصر ینصرا لے ینصرا لے ینصرو لے تنصر لے تن. بھائی جو کام لم نے کیا تھا یہی والا کام تو کیا تھا لم نے. لے بھی یہی کام کر رہا ہے. لے لام مضارع کے شروع میں لام یا پھر مقصور آ گیا، آخر کا علامت طرف کیا بھی ہٹ رہی ہے، لم نے بھی ہٹائی تھی. تو پھر ہارڈ کیا ہے یاد کرنے میں؟ کھول سکتے ہیں دیکھو کتابوں کو. علامت اور آخر سے علامت بتائی نہ رہے کہ میں نے بار بار لکھ دیا. آخر سے علامت ہٹا دیں. یعنی جہاں ضمہ ہے، ضمہ پیش جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دیں گے. ساکن کر دیں. اگر حرف علت نہیں ہے تو حرف علت تو جانتے ہیں نہیں؟ جی. اور اگر ہاں جیسے ادھر دیکھیے مثال دے دیتا ہوں. آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے، یعنی جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دیں گے. دیکھیے ینصرو تھا، ادھر دیکھیے ینصرو جی تھا پہلے مولانا. مضارع ینصرو تھا نا. انہوں نے کیا کہا؟ پہلے مضارع کے شروع میں لام امر مکسور لائیے، لام امر جو کہ مکسور ہو لے، اور آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے، یعنی جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دیں گے. بن گیا لے ینصر. کیا بنا؟ اگر حرف جی. علت نہیں ہے تو. ٹھیک ہے جیسے لے. اور اگر لیکن اگر علت ہے خود حرف علت گر جائے گا. خود علت بھی گر جائے گا، حذف ہو جائے گا. مثال کو مدد سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر لکھا ادھر دیکھیے پہلے مضارع کیا تھا؟ یاد دعا یدعو تھا. اب دیکھیے یدعو ہے، لام امر مقصور شروع میں لائیے. اب آخر میں 5 صیغوں میں ضمہ اگر تھا تو ساکن کر دیں، لیکن اگر حرف علت ہے تو خود حرف علت گر جائے گا. دیکھیے حرف علت گر گیا یا نہیں؟ لیدعو لیدعو گر گیا نہیں گر گیا؟ ہلو رئیسہ. جی مولانا. یدعو تھا، لام امر مقصور شروع میں لائیے اور آخر میں کیونکہ خود واو ہے وہ گر جائے گی، ہو جائے گا لی یدعو.
سمجھ میں آیا نہیں؟ تو آخر سے علامت رفع ہٹا دیں گے، جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دیں گے، اور جہاں نون اعرابی حذف کر دیں گے. جہاں اعرابی ہے وہ ہٹ جائے گا، حذف ہو جائے گا. جیسے ینصرانے تھا نا، دوسرا صیغے میں ینصرانے نہیں تھا، تنصرانے میں بھی، ینصرونا میں مضمون تھا. ٹھیک ہے، کیا تھا؟ ینصرانے. اب لام امر مقصور شروع میں لائیے، نون گر گیا. دیکھیے ینصرانے تھا، لام لائیے آخر سے نون گر جائے گا، لینصرا. تو اس کا مطلب یہ جزم دیتا ہے. جزم کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں ضمہ تھا مساکین، جہاں جہاں نون تھا تو علامت جزم یہاں سکون ہے، یہاں علامت جزم حذف نون ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی مولانا. یہ تو تھا امر غائب بنانے کا طریقہ. امر حاضر کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. بتا دوں اسے، یہ 6 غائب کے صیغوں میں بننا ہے مضارع کے، 2 متکلم کے، 8 صیغے. لینصر، لینصر، اس میں تھا 6، ینصر، ینصرانی، ینصرون، تنصر، تنصرانی، ینصرنا، 6 صیغے یہ تھے. اور 13واں تھا انصر، 14واں تھا انصر. لیکن جب لینصر، لینصران، ینصرو، لتنصر، لتنصران، ینصرنا، انصر، لننصر، حرکتیں کیسے بدل دیتے ہو تم دلیل کہیں کے؟ بٹا دو یہ تو تھا امر غائب معلوم، امر غائب معلوم، معلوم. امر غائب معلوم. اب ہم امر حاصل معلوم کر دیتے ہیں. بٹا دو اسے. جی مولانا. حاصل، امر حاصل معلوم کیسے بتایا میں نے؟ امر حاصل معلوم، پہلے مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے، حاضر کے 6 صیغوں سے، حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. اس طرح کے کیا قدم اٹھانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کہیں چاپ نہیں. پہلا قدم کیسے بنانا ہے؟ پہلا مضارع حاضر سے، مضارع حاضر سے علامت مضارع، علامت مضارع، جو مضارع کی علامت کیا تھا؟ علامت مضارع تیل کو گرا دیں گے. پہلا قدم. دوسرا قدم ٹھیک ہے گرا دیں. مثلاً کیا تھا؟ تنصرو تھا نا، حاضر کا صیغہ تنصرو تھا. حاضر کا صیغہ کیا تھا؟ تنصرو. اب علامت مضارع گرائی، اب نون ساکن ہے. علامت مضارع تے گرانے کے بعد نون ساکن ہے، سرو، نون ساکن سرو ہے. دوسرا قدم علامت مضارع گرانے کے بعد اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو
ہم یہ واصل مثال کے طور پر علامت مضارع کی رائٹ کے تنصبوں میں سے کیا بچا؟ نون ساکن سرو، نون ساکن سرو، نون ساکن سرو۔ اب تنصرو علامت مضارع کے آنے کے بعد بعد والا نون ساکن ہے تو پھر ایک حمزہ ایک حمزہ لائن اس حمزہ کو انصرو کہتے ہیں۔ اب تیسرا قدم، تیسرا قدم اینوفیل کیا ہے؟ اس میں سوال ہے، یعنی اینوفیل کو دیکھ کر حرکت دینی ہے، ہم کو کیا حرکت دینی ہے؟ اگر اینوفیل پر ضمہ ہو، جیسے یہاں پہ اینوفیل پہ ضمہ ہے، اگر اینوفیل پر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، حمزے کو ضمہ دیں گے، اور اگر اینوفیل پر فتحہ ہو چاہے کسرہ، یا کسرہ ہو، یا پہلے ہوگی پہلے ضمے والی مثال دیں تاکہ مفہوم ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں، حمزے اینوفیل پہ ضمہ تو حمزے کو ضمہ۔ اب آپ دیکھیے اینوفیل حمزہ کے بعد یا اینوفیل پہ ضمہ ہے اگر دیکھو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، حمزے کو کیونکہ اینوفیل پہ حمزہ ضمہ تھا تو حمزے کو ضمہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یا کسرہ ہو، پتہ ہو چاہے کسرہ، تو جی رئیسہ تو کیا کریں گے؟ تو حمزے کو کیا کر دیں گے؟ فتح یا کسرہ ہو اینوفیل پہ چاہے فتح ہو تب بھی حمزے کو جی کسرہ دیں گے، اور اگر اینوفیل پہ کسرہ ہے تب بھی اینوفیل حمزے کو کسرہ دیں گے۔ کسرہ دیں گے۔ مثال دیکھیے، اس کی مثال دیکھیے، فتح یفتح، مضارع کا صیغہ امر حاضر، مضارع حاضر کیا بنا؟ تفتح، تفتح میں جب تیزی آئی فے ساکن تھا حمزہ لائے جی، اب اینوفیل تے ہے نا، اینوفیل تے ہے، تے پہ کیا ہے؟ فتح، تو حمزے کو کیا دیں گے؟ کسرہ جی۔ اور آپ دیکھیے صحیح ہے، یضربو دیکھیے، یضربو سے تضربو بنانا حاضر کا صیغہ تضریبو، تضریبو بنا، اب تضریبو میں تے گرائی ہے، ٹھیک ہے، ضاد ساکن ہے حمزہ لائے، اینوفیل رے ہے نا، اینوفیل رے ہے اس پہ کیا ہے؟ کسرہ، تو حمزے کو کیا دیں گے؟ اینوفیل پہ چاہے فتح ہو چاہے اینوفیل پہ کسرہ ہو حمزے کو کسرہ دیں گے۔ اب فائنل قدم، یہ سب مثالیں بھی غلط ہیں جب تک سارے قدم نہ اٹھا لیں۔ چوتھا قدم آخر سے علامت رفع ہٹا دیں، علامت رفع ہٹا، علامت رفع وہی جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن کر دیں گے، اور جہاں علامت رفع ہٹا دیں گے، یعنی جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن کر دیں گے۔ کب ساکن کریں گے؟ جب حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہے تو خود حرف علت گر جائے گا، یعنی جہاں ضمہ تھا وہاں ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت آپ دیکھیے یہ سب میں حرف علت تو تھا نہیں، نہ تفتحوں میں نہ
نہ تنصبوں میں نہ ہی تصریفوں میں کی، لہذا آخر کو ساکن کر دیجیے، ہو جائے گا افتاح، افتاح اضرب، اضرب اور دے دیا نہیں دے دیا، لیکن اگر حرف علت ہے تو اور حرف علت ہے تو خود حرف علت مل جائے گا، علت جیسے صدقو تھا، کیا تھا؟ حاضر کا صیغہ کیا تھا؟ صدقو، امر حاضر بناؤ، بات والا ساکن کار تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے حمزہ لائے، فعل کا ضمہ تھا، حمزے کو ضمہ دیا اور وہ آخر میں جزم دینا علامت رفع ہٹانی تھی، ساکن لیکن حرف علت خود حرف علت وہ تو صحیح ہے نہیں، باقی انشاءاللہ کل لکھوائیں گے، کیا کل بتائیں گے، اس کو اچھے سے لکھ کے مباحثہ کرنا، یاد کرنا، پریکٹیکل کرنا، اچھے سے سنوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجع خدا حافظ مولانا۔